ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے 5 سپارے ہمارے مکمل ہو گئے اور اس کے خلاصے بھی 5ویں سپارے کا خلاصہ صرف جو موضوعات ہم نے پڑھے اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے تاکہ آپ کے ذہن میں پوری جو کہانی وہ آ جائے گی. سب سے پہلے تو جو شروعات ہو رہی ہے کیونکہ یہ سورۃ نساء ہے، زیادہ تر اس کا حصہ عورتوں کے مسائل کے حوالے سے، گھریلو مسائل، معاشرتی مسائل، لونڈیوں کے مسائل، نکاح کے مسائل، یہ زیادہ تر. پہلی تو بات یہ ہے یہاں پر لونڈیوں کے شروعات میں جو مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ تم اگر نکاح کرنا چاہو تو دنیا کی کسی بھی عورت سے نکاح کر سکتے ہو، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، لیکن شرط یہ ہے کہ غیر مسافحین وہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نہ ہو. جیسا کہ یہاں پر وہ نکاح متع جو شیعہ کرتے ہیں اس کا بھی زبردست طریقے سے رد کیا گیا کہ شہوت اپنی مقصود نہ ہو، چسکے کے لیے نہ ہو. اسی طرح جو سعودی عرب میں عرب لوگوں نے جو نکاح شروع کیا ہے نکاح متع کی طرز پر، نکاح مسیار، سفر کے طور پر وہ نکاح کرتے ہیں. کسی ملک میں گئے ہیں، وہاں رہنا ہے سال 6 مہینے، تو وہاں باقاعدہ کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ اتنی دیر کے لیے نکاح ہے، فکس مدت کے لیے جتنے بھی نکاح ہوں گے وہ حرام ہوں گے. نکاح ایک پوری زندگی گزارنے کا سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ اب زندگی ہمارا مرنا زندہ رہنا سب کچھ اکٹھا ہوگا. یہ نکاح ہرگز اسلام میں حرام ہے. پہلے تھے زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے نکاح وقتی طور پر 1 دن کا، 2 دن کا، 6 مہینے کا، مدت متعین ہو، چاہے وہ 20 سال کی متعین ہو گئی، یہ نکاح حرام ہے، متعین نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا ہو جھگڑا ہو نہ بن سکے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. نکاح مسیار، البتہ ہمارے میں سے بھی بعض ایسے علماء ہیں جو اس کو بڑا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نکاح مسیار میں یہ حلال چیزیں تو کیا جا سکتا ہے، اس طرح دوسرا، چونکہ چنانچہ ہر صورت جس طرح نکاح متع ہے اسی طرح عربیوں کا نکاح مسیار ہے. ہم ڈکے کی چوٹ پر کہیں گے ہمیں کوئی وہاں سے نہ تو تنخواہیں آتی نہ ریال آتے. جو صحیح مسئلہ ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہیے. خام خواہ لوگوں کو دین سے بدگمان کیا ہوا، زنا کے اوپر لگا دیا، بہت افسوس کی بات ہے. اس کے علاوہ یہاں لونڈیوں کے احکام بیان ہو رہے ہیں. ذہن میں رکھیں آج جو جدید سوچ ہے، لبرلزم، سیکولرزم، ملحدین جو لوگ ہیں، مستشرقین جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ بہت اس بات کو چھالتے ہیں کہ کیا اسلام نے یہ تماشا لگایا ہوا کہ لونڈیوں کے ساتھ جو لونڈیاں جنگ میں اکٹھی ہوتی تھی، وہ جو فوج کا سربراہ ہے وہ جس کو چاہے دے دے، وہ جتنا مرضی اس سے تعلق قائم کرے، جتنی مرضی دیر اسے رکھے، کوئی حق مہر نہیں، کوئی نکاح نہیں. تو دیکھیں 2 طریقے سے یہاں تو اسلام یہ کرتا ہے جیسا کہ دوسری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں جیسا ہوتا ہے، دنیا کی جتنے دوسرے ممالک ہیں وہاں جیسا کہ ہوتا ہے کہ لونڈیاں جو اکٹھی ہوتی ہیں پھر انہیں جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. وہاں نقصان کیا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں انسان کی جو فطرت انسانی وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. اندر جو انسان کے طلب ہوتی ہے، خواہش کی، جو سیکسول ڈیزائر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. یہ تو ذہن سے نکال ہی دینا، فطرت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. اب وہاں کیا ہوتا ہے، عورت کتنی دیر برداشت کرے گی؟ سال، مہینے، 6، 2 سال، 3 سال برداشت کر لے گی. تو جیل میں سر رہی ہے تو وہاں لازمی سی بات ہے معاشرے میں زنا کے اڈے کھل جاتے ہیں خفیہ طور پر. لیکن اسلام نے ان عورتوں کو پورا پروٹوکول دیا، معاشرے کے اندر تقسیم کیا کہ اپنے بیویوں کے برابر ان کو سٹیٹس دو. وہ ان کو کھانا کھلانا ہے، وہ کپڑے پلانے ہیں، گھر میں اس طرح کی رہائش دینی جس طرح کہ اپنی بیوی کو دی جاتی ہے. سارا کچھ جو معاملات ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں. اتنی اسلام نے ان کی عزت کی. بندہ پر غور سے دیکھے تو پھر دور سے جو باتیں سنی ہوئی ہیں اس طرح کے اعتراض کریں. غور سے اگر بندہ دیکھے تو معلوم ہوتا ہے واقعات اسلام نے جتنی لونڈی کو عزت دے دی ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکا. معاشرے میں اس کو یعنی کہ تقسیم کر دیا، عام انسان کی طرح کا بنا دیا، قیدی بنا کے نہیں رکھا. اس کے بعد ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھانے کی ممانعت کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطل طریقے سے ہم تو اس کو بڑا فخر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کارنامہ، تمغہ امتیاز
کہ بڑی بات ہے فلاں بندے کی جیب سے پیسے نکلوا دی، فلاں بندے کو چونا لگوا دیا، یہ بندہ بہت کمال کا، یہ ہوتا ہے نا اس کے اندر کاروباری سکل موجود ہے، چونا لگا دیتا ہے بندے کو، ایسے طریقے سے پتہ نہیں چلنے دیتا، وہ خود پیسے دے کے جاتا ہے۔ یہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا، یہ ایمان والے مسلمان کو تو ہرگز یہ بات زیب نہیں دیتی۔ ہاں مگر الا ان تکون تجارت ہو، منافع سانجھا ہو، مکس ہو، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، پھر وہ حساب کتاب اکٹھا ہی ہوگا۔ ان تراض منکم، آپس میں راضی ہو کر جس طرح بھی کرو۔ اس کے بعد ایک اصول بیان ہو رہا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے صرف بچتے رہو گے نا اپنی زندگی میں، تو جو صغیرہ گناہ ہے وہ ہم خود بخود معاف کرتے رہیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، نکفر کہتے ہیں دیوار کے اندر جو چونا گچ کیا جاتا ہے، ریت مال مار کر صاف کیا جاتا ہے، کسی چیز کا نام و نشان مٹا دینا۔ تو کبیرہ گناہ اگر انسان بچتا رہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی کئی طریقے سے وضاحت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جمعہ سے اگلے جمعے تک اگر بندہ 2 جمعے وقت پر پڑھ لے صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ، درمیان والے گناہ معاف ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، پھر ایک نماز سے دوسری نماز تک، یہ گناہوں کا جو صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، نیکیاں بڑھتی جائیں گی، گناہ ختم ہوتے جائیں گے خود بخود۔ لیکن صرف صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ کسی صورت میں نہیں۔ اور کبیرہ گناہ کے حوالے سے بھی بہت اختلاف ہے کہ کون سے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کون سے صغیرہ ہوتے ہیں۔ بہرحال زیادہ تر گناہ یہ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر گناہ وہ کبیرہ ہی ہیں، صغیرہ گناہ وہ بہت کم ہیں۔ ایک تو وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی وعید سنا دی ہے کہ یہ گناہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت، مخلوق کی لعنت، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یا جس کے بارے میں حد مقرر کر دی ہے، اس کی اتنی سزا ہے، ہاتھ کاٹنے، رجم یا پتھر مارنے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یا وہ گناہ جس کے بارے میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، یا ہمیشگی کا جہنم کا کہا گیا، خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ گناہ بھی کبیرہ ہیں۔ یا جس کے بارے میں عذاب قبر کا کہا گیا، یا جو بڑی سخت قسم کی وعیدیں جتنے بھی گناہوں کے بارے میں زیادہ بڑی، وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ سے انسان بچتا رہے، جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں غلطی پر، وہ معاف ہوتے رہیں گے نیکیوں کی وجہ سے۔ اسی طرح آگے اگلی آیت کے پیچھے ایک خاص پس منظر ہے، پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، تم میں سے کوئی بھی یہ خواہش نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہوئی ہے، مردوں کے لیے مردوں کا حصہ جو انہوں نے کمائی کی، عورتوں نے اس کا حصہ جو انہوں نے کمائی کی، نیکیاں مراد ہے یہاں۔ کیونکہ ایک صحابیہ نے اعتراض کیا تھا کہ جو مرد ہیں وہ تو ہم سے بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں، جہاد اتنا افضل عمل ہے، عورتوں میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ اس حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نہیں، نیکیوں میں معاملات برابر ہیں، کچھ نہ کچھ اس کا الٹرنیٹیو، اس کا نعم البدل اسلام نے دیا ہے۔ عورت کو جہاد کا کیا دیا؟ وہ حج کر لے، صرف حج کر لے تو اس کے لیے جہاد کے برابر نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ تو نیکیوں میں دونوں برابر ہیں، کوئی ایسا چکر نہیں، صرف وہ ایک خاص خاندانی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد جنت میں پہلے جائیں گے یا مرد کی نیکیاں زیادہ لکھی جاتی ہیں، کوئی ایسا چکر نہیں۔ دیکھیں خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، امہات المؤمنین، اتنی ان کی نیکیاں ہیں، ہزاروں مرد، لاکھوں مرد بھی اکٹھے ہو کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور نیکیوں میں سارے معاملات برابر ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کیا کرو، شکوے نہ کیا کرو۔ اسی طرح یہ ایک بہت کڑوی آیت ہے، عورتوں کو اکثر یہ ہضم نہیں ہوتی، اور جدید سوچ اس کے اوپر بہت اعتراض کرتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم بنا دیے گئے ہیں۔ وجہ ایک تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، وجہ کوئی نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دینی تھی، دے دی ہے، لیکن ایک وجہ بھی بتا دی، وبما انفقوا من اموالہم، کیونکہ مرد جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اپنے مال میں سے، دن رات وہ کمائی کرتا ہے۔ کبھی جا کے دیکھیں مرد کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، 18 گھنٹے، 12 10 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے، شدید سردی میں، شدید گرمی میں، دنیا کا کوئی بھی موسم ہو، طوفان ہو، بارش ہو، اس نے اپنی بیوی کے نخرے اٹھانے، ہر بات کو پورا کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس وجہ سے دی ہے۔ باقی یہ بات اگر عقل میں نہیں آتی تو اس کو چھوڑ دیں، اصل بات وہی ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، آگے ہم پڑھیں گے سورۃ مائدہ میں، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے حکم دے دیتے ہیں۔
اس کے پیچھے کوئی لوجک ہو یا نہ ہو، ایمان اس چیز کا نام ہے۔ اصل ایمان تو وہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، سورۃ البقرہ میں پڑھا کہ ایمان بالغیب، جو چیزیں عقل میں آنے والی نہیں ہیں، نظر نہیں آتی، حسی چیزیں محسوس آنے والی نہیں ہیں، اس کے اوپر ایمان لانا بن دیکھے۔ یہی تو آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب دیکھ ہی لیا تو پھر تو ساری عبادت کریں، نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ اتنا ظاہر ہے کہ ہر کائنات کے ذرے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً اس کا نظام چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اپنی قدرت کے اعتبار سے۔ اسی طرح عورتوں کے مسائل آگے چل رہے ہیں کہ نیک عورت وہ ہوتی ہے فالصالحات، جو صالح عورت ہوتی ہے اس کی نشانی قانتات، وہ فرما بردار ہوتی ہے خاوند کی، حافظات للغیب، وہ غیب کے اندر خاوند کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتی ہے 3 چیزوں کی، ایک تو اس کی اولاد کی کہ اولاد اس کی بے راہ نہ چل پڑے، اس کی اچھی تربیت، اور اس کے مال کی، اور اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت، یہ 3 چیزوں کی۔ اس کے بعد جب عورت زیادہ تنگ کرے، حد سے زیادہ تجاوز کر دے، سمجھانے کے بعد بھی اثر نہ پڑے، 3 سٹیپ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، پہلا کام، دوسرا کام، پھر تیسرا کام، اور اس کے بعد چوتھا کام طلاق ہوگا۔ پہلے واللاتی تخافون نشوزہن، جن کے تم بغاوت سے ڈرتے ہو اپنی بیویوں سے، ان کو کیا کرو، فائزوہن، پہلے تو واضح و نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو پیار سے۔ اس کے بعد نہیں کوئی اثر ہو رہا، وہجروہن فی المضاجع، ان کے بستر علیحدہ کر دو، اپنے ساتھ نہ سلاؤ کئی دن، پھر بھی اثر نہیں ہو رہا، وضربوہن، مارنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ یہ پھر وہی جو جدید سوچ ہے، یہاں پر بہت اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں جی قرآن کی سورۃ نساء اٹھا کے دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، مارو عورتوں کو۔ تم کہتے ہو اسلام امن کا دین ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام تو حکم دے رہا ہے عورتوں کو مارو، پٹائی کرو، روب جما کے رکھو، نیچے لگا کے رکھو۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس نے اس کی بڑی بہترین تفسیر کی ہے کہ مارنے کا مطلب کیا ہے۔ وہ بتایا کرتے تھے جب تفسیر کرتے تھے لوگوں کو کہ ایک بڑی سی مسواک سے مارنا چاہیے۔ ویسے حدیث میں اس کی بہت زیادہ شرائط اتنی زیادہ لگا دی گئی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ قرآن نے پھر حکم کیوں دیا مارنے کا۔ پہلے تو یہ کہا کہ 10 سے زیادہ ضربے نہیں مارنے، اور دوسری بات کہ کسی سخت چیز سے نہیں مارنا، پھر کہ کسی ہڈی کے اوپر نہیں مارنا، اور منہ کے اوپر نہیں مارنا۔ اتنی زیادہ تو شرطیں لگا دی، پھر مارنے کا مقصد کیا؟ صرف ایک ڈراوا، 1-2 ضربے، بس، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کیا پھر اسلام کو ظلم کا دین تھوڑی ہے؟ اتنی زیادہ جب اسلام نے شرطیں لگا دی ہیں تو سارا بیک گراؤنڈ دیکھ کے انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک لفظ پکڑ لیے وضربوہن، مارو، بس جی تماشا کھڑا کر دیے، اسلام ظلم کا دین ہے، ایسے نہیں۔ لیکن پھر مردوں کو بھی نصیحت کی گئی، فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، مگر وہ اطاعت شروع کر دیں، اور عموماً 90% ہوتا ایسے ہی ہے، پہلے 2 سٹیپ میں کام ہو جاتا ہے، تھوڑا سا آواز و نصیحت کرے، پیار سے بیٹھ کے سمجھائے، معاملہ ہو جاتا ہے۔ یا پھر بڑی بھی بات ہے تو تھوڑے دن اس کا بستر علیحدہ کر لیں، معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن مرد پھر وہ سمجھتا ہے کہ میری بات اب روب ہونا شروع ہو گیا، وہ پھر بلا وجہ سختی کرنا شروع کر دے، چھوٹی چھوٹی بات پر، نمک زیادہ کم ہو گیا، جوتے پالش نہیں کیے، بلا وجہ ٹھکائی شروع کر دیں، ان کو بھی واضح و نصیحت۔ اگر وہ اطاعت شروع کر دیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر بلا وجہ ان کے اوپر راستے نہ تلاش کرو ظلم کرنے کے۔ یہ بہت ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا بلند و بالا، کتنا کبیر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے روزانہ ہزاروں گناہ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر رہا ہے، تو تم انسان ہو کر ایک چھوٹی سی غلطی نہیں درگزر کر سکتے، بلا وجہ ظلم کر رہے ہو۔ آگے ایک اور طریقہ بتایا گیا طلاق سے روکنے کے لیے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، دونوں کا علیحدہ ہونے کا خدشہ ہے تو کیا کرو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم عورت کے خاندان سے اور ایک حکم وہ مرد کے خاندان سے مقرر کر دو، یعنی پنچایت کی طرف جب معاملہ لے کے جانا تو وہ ان کو سمجھائیں گے، اس عورت کے خاندان سے میں جو بڑا آدمی وہ فیصلہ کرے گا، اسی طرح مرد کے خاندان میں سے وہ ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ یار ابھی پیار محبت سے چلا لو، 2 خاندان تباہ ہوں گے، بہت نقصان ہوگا۔ اگر تو یہ پنچایت والے فسادی نہ ہوں، جیسا کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بجائے اصلاح کروانے کے باتوں کو مسالہ لگانے میں زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات کہہ دی تم نے اور تم پھر بھی اس کو صلح کرنا چاہ رہے ہو، طلاق دو جا کے اس کو، وہ تو ایسے مزید مسالہ لگاتے ہیں۔ ان یریدا اصلاحا، اگر تو اصلاح کا ارادہ ہوگا، یوفق اللہ بینہما، خود بخود اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈال دے گا، موافقت پیدا کر دے گا۔ جو پنچایت والے ہیں ان کی نیت صحیح ہونی چاہیے، بس شرط یہ ہے۔
اگلی آیت بھی انتہائی اہم ہے. یہ ان آیات میں سے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے فوراً بعد اور شرک کے فوراً بعد والدین کا جو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے عظیم ترین نمبر 1 وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کی خدمت کرنا. اتنا بڑا عمل ہے کہ کائنات کے جو سردار ہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے، رحمت ہے ساری کائنات کے لیے ان کا لقب، لیکن انہوں نے لعنت کی ہے اور لعنت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی ہے. اور فرشتوں کے جو سردار ہیں، فرشتوں میں جو نبی ہیں جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے آمین کہا ہے اور صحابہ کرام کی موجودگی میں کہا ہے کہ جو بندہ والدین کی خدمت ان کی موجودگی میں کر کے جنت نہیں کما سکتا. اتنا بہترین موقع ہے، شارٹ کٹ طریقہ ہے جنت کمانے کا. لعنت ہے ایسے بندے کے اوپر، اور لعنت کون کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اتنے سخت الفاظ ہیں، اتنا یہ کبیرہ گناہ ہے. بس یہ تو بہت تفصیلی موضوع ہے، آج بہت زیادہ اس موضوع کو تفصیلاً بیان کرنے کی ضرورت ہے. بہت والدین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اسی طرح والدین کے ساتھ ساتھ اپنے قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ساتھ والا ہمسایہ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، حتیٰ کہ دائیں یا بائیں جانب، جنبی یا جنب کہتے ہیں ایک سائڈ کو، یعنی اب انسان بس کے اوپر بیٹھا ہے تو اس کا جو ساتھ والا وہ اس کا ہمسایہ، مسجد میں بیٹھا ہے ساتھ والا ہمسایہ، ہر جگہ پر کہیں جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے، ہر وقت جو بھی اس کا ہمسایہ ہوگا اس کا بھی خیال کرنا ہے، اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں. وابن السبیل، اسی طرح مسافر کے، وما ملکت ایمانکم، خاص طور پر غلاموں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عین بالکل مرگ الموت کی بیماری، وفات کے عین قریب، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، لوگوں الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا میرے مرنے کے بعد. دوسرا وما ملکت ایمانکم، غلاموں کا خیال کرنا، غلاموں کے اوپر ظلم نہ کرنا، اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، جو ملازم ہیں. اس کے بعد یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 41. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں کسی اپنے شاگرد سے قرآن سنوں. حیران ہوئے کہ نازل آپ کے اوپر ہوا ہے، اتنی بہترین آپ کی آواز ہے، ہماری کیا اوقات ہے، آپ کو قرآن ہمارا سننا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا، پڑھا سورۃ نساء سے شروع کر دی. جب اس آیت کے اوپر آئے، نیچے منہ کر کے پڑھ رہے، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، دیگر صحابہ بیٹھے، تو ہچکیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی. دیکھا منہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری داڑھی گیلی ہو گئی، رو رہے، ہچکچا رہے ہیں اور آوازیں بلند رو رہے ہیں. یہ آیت تھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. وہ کیسا وقت ہوگا، کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے گواہ، یعنی مراد اس کا نبی، ہر نبی کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینا ہوگی. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو بھی ان لوگوں پر، یعنی اپنی امت کو کے اوپر گواہ بننا ہوگا، ان کے خلاف گواہی دینی ہوگی. یہ حق میں گواہی کی بات نہیں ہو رہی، لفظ علی یہ کسی چیز کے اوپر خلاف کی بات ہوتی ہے، یہ عربی کا اصول ہے. تو یہ آیت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بہت روئے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی، کہ یہ تو وہی بدبخت ہیں. جب وہ حدیث میں آتا ہے کہ دیوار کر دی جائے گی، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئے طریقے ایجاد کر لی تھی آپ کے جانے کے بعد. اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں غم تھا. راتوں کو جاگ کر پاؤں کے نیچے چھالے بن گئے، کئی گھنٹے کھڑے. جبرائیل علیہ السلام آ کر بار کہہ رہے ہیں بس کریں، اتنی لمبی عبادت. سورۃ المزمل میں ہم نے پڑھا قم اللیل الا قلیلا، رات کو ذرا قلیل تھوڑی کم عبادت کیا کریں، نصفہ آدھی رات کر لیں. پوری رات آپ عبادت کرتے رہتے ہیں، اتنی زیادہ عبادت، اتنا امت کا غم اور امت کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. جتنے سخت الفاظ استعمال کریں کم ہے. امت کیا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، اے محبوب جیسے بھی ہیں تیری امت سے ہیں، بس اللہ نے ہمیں بخش دینا، آج کے رسول ہیں، بس لیبل لگا دیے کافی ہیں. امت کے لیے یہ افسوس کی بات ہے. اگلی آیت پھر بہت اہم، رکوع کے بعد 43 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہیں جانا، بالکل ایمان والوں کو کہا گیا. وانتم سکارا، اس وقت جب تم نشے کی حالت میں ہو. وجہ کیا بیان کی گئی ہے، کیوں نشے کی حالت میں نماز کیوں نہیں پڑھنی؟ حتی تعلموا ما تقولون، کیونکہ تمہیں علم نہیں ہوتا جو کچھ تم کہہ رہے. اسی کو اس پر قیاس کر لیں کہ آج مسلمانوں کی اکثریت 90% جو نماز پڑھ رہے ہیں
کیا ہمیں علم ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ باتیں زبانی کلامی تو ہمیں معلوم ہے کہ ہاں ویسے بات تو ٹھیک ہے، نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے۔ کبھی ہمیں واقعتاً ایسا محسوس ہوا، وہ خوف انسان کے اوپر طاری ہو جائے، انسان کبھی خارج کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، جواب میسج کا جواب بھی دے رہا ہے، کالیں بھی کاٹ رہا ہے، فون بھی دیکھی جا رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، پنکھے گر رہے ہیں، دیواریں، سارا کچھ، دکانوں کا حساب نماز کے اندر ہو رہا ہے۔ وجہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، ہمیں حقیقی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، کسی بادشاہ سے ملاقات کرنی ہو تو اس کے پہلے وزیر اس کو سارے اس کے آداب سکھاتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو تھوڑا سا جھک جانا، یہ کرنا، سیدھے ہو کے بیٹھنا، اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اس بات پر ہمارے جو حضرت صاحب ہیں جو بڑے ہیں وہ غصہ کر جاتے ہیں، ذرا خیال کرنا، وہ آداب اس کو سکھائے جاتے ہیں۔ تو کوئی ہمیں پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دن میں 5 ٹائم، علم ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں، رٹے رٹائے وہی نانی دادی والے جو الفاظ ہیں، بس وہ لفظوں کی حد تک ہی، صرف لفظوں کی حد تک، حقیقت ہمارے دل پر ابھی تک نہیں کھلی۔ یہ وہی ہے، اس میں تو علت یہ تھی کہ وہ نشہ تھا، نشہ تو نہیں ہے لیکن بات تو وہی ہے، ہمیں علم نہیں ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں۔ آگے جنبی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ جنبی بندہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ عابری سبیل، صرف اس نے مسجد سے گزرنا ہو۔ بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں جو راستے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں، گلی سے دوسری گلی تک جانا ہے، لازمی مسجد سے گزرنا ہی پڑتا ہے، اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں۔ بس یہ ایک ایکسیپشن دی ہے، صرف گزر سکتا ہے مسجد میں، ٹھہر نہیں سکتا ہے ایک سیکنڈ بھی، جنبی آدمی نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے۔ اسی طرح تیمم کے مسائل آگے آ رہے ہیں۔ جو بندہ مریض ہے اس حد تک، یا پٹیاں اس کو ہوئی ہوئی ہیں ہاتھ پاؤں پر، اب وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، نقصان دہ، جان کا خطرہ ہے، یا مسافر ہے پانی نہیں مل رہا، یا پھر او جاء احد منکم من الغائط، بولو براز کر لیا، ہاتھ گندے ہیں، وضو ٹوٹ گئے، پھر یا اولا مستم النساء، عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، یعنی وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، دونوں کے لیے تیمم کفایت کر دے گا۔ یا پھر فلم تجدوا ماء، پانی ملے نہیں رہا، آپ کیا کریں؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لو۔ تیمم کو انتہائی آسان طریقہ ہے، پانی مٹی صاف لے کر اس کے اوپر ہاتھ سے ضرب لگانی ہے، اور ہاتھوں کو پھر یہ باہر والی جو پشت والی سائڈ ہے اس کے اوپر پھیر کے پھونک مار کر منہ کے اوپر پھیر لیں، بس یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے جو چہرے ہیں ان کے اوپر مسح کر لو اور ہاتھوں کے اوپر، بس۔ ان اللہ کان عفوا غفورا۔ آگے اصحاب سبت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، ہفتے والے صاحب کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیا، جمعے کی شام کو یا ہفتے کی شام کو، کیونکہ اتوار کو تو منع نہیں تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا تھا کہ ہفتے میں 6 کے 6 دن مچھلی آتی نہیں تھی، صرف اتوار والے دن، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی ساری کی ساری معیشت، کاروبار، وہ ساری مچھلی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی، مچھلی لاتے تھے، بیچتے تھے، اسی سے ان کے پیٹ بھرتے تھے۔ بڑی سخت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی کہ نہیں، ہفتے والے دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنی، یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، جیسا کہ آج مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے۔ تو لیکن انہوں نے جگاڑ لگا لیا، وہ جال لگا کے بند کر لیتے تھے دریا کے اندر ہی، نکالتے اتوار والے دن تھے، تو اللہ تعالیٰ سے بات تھوڑی چھپا سکتے تھے، بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن یہ بات بالکل ہی غلط ہے، جو وہ تھیوری جو سائنس نے پیش کی ہوئی ہے ایوولوشن کی، کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ بدل گیا، تو ہم بندر تھے، اس طرح ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب انسان پھر رک کیوں گیا؟ چلو بندر سے ہوتے ہوتے ہزاروں سال میں انسان ہو گیا، اب انسان سے کبھی کوئی گدھا بن گیا ہو، انسان سے کوئی سانپ بن گیا ہو، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اب یہ جو پروسیس ہے یہ رکنے کی وجہ عجیب ہی قسم کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو بندر بنے تھے، یہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا ہوتی ہے، چہرہ مسخ ہو جاتا ہے انسان، یا زمین کے اندر دنس جاتا ہے، جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں جسم کے ساتھ، وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتے۔ یہ بھی جتنے بندر بنے تھے 3 دن کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی، روئے عرصے ان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ آگے شرک کی بڑے بھرپور طریقے سے مذمت کی گئی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اس لفظ کے اوپر غور کرنا ہے، لمن یشاء،
جس کو چاہے. ہم کنفرم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے شرک نہیں نہ کیا, باقی تو خیر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا جھوٹ ہے. یہ جھوٹیاں تسلی علماء کی طرف سے خام خواہی معاہد بنا کے اور نیکیوں سے دور کرنے کہ خیر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نمازوں کی, بس فرض پڑھنے کافی ہے, معاہد ہے نا. ہم نے شرک تو کیا نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم دوست سے تھوڑی کہہ سکتے ہیں در اللہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ ہم نے شرک نہیں کیا, معاف کرو. اللہ تعالیٰ کسی صغیرہ گناہ کی وجہ سے ہزاروں سال ہمیں عذاب دے دے, کوئی ہے پوچھنے والا, کوئی چکر نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو چاہے معاف کرے. پکڑنے پہ آ جائے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. آگے